صحابی ان محترم افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے تھے۔ بہت پرانی بات ہے، شدید گرمی کا موسم تھا۔ ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا۔ ایک سایہ دار درخت دیکھا تو کچھ دیر اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں سستانے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو اس قیامت خیز گرمی میں بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک بکری کے پیچھے دوڑتا تو کبھی دوسری کو ہنکاتا، کبھی ایک چٹان پر چڑھتا تو کبھی دوسری پر۔ مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان لگایا۔ سامنے ہی چرواہا اپنا کام کر رہا تھا۔ مسافر نے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ تم بھی میرا ساتھ دو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ مگر چرواہے نے معذرت کی اور کہا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، مگر میں اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوں۔ یہ بکریاں دراصل میری نہیں ہیں، میں مختلف لوگوں سے اجرت لے کر انہیں چراتا ہوں اور شام کو ان کو مالکوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا اور کوئی بکری ادھر ادھر ہو گئی تو اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ مسافر نے چرواہے کی بات سن کر کہا، اگر کوئی بکری کھو جائے تو اس کے مالک کو کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہاں کون سا بکری کا مالک موجود ہے جو اسے حقیقت کا علم ہو؟ چرواہا جھٹ بولا، بکری کا مالک تو موجود نہیں، مگر میرا مالک تو موجود ہے اور وہ ساری حقیقت سے باخبر ہے۔ بکری کے مالک سے تو جھوٹ بول لوں گا، مگر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر چرواہا اپنی بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر سفر پر چل دیا۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلایا گیا۔ چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس غریب چرواہے کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئے اور اسے مدینہ منورہ بلا لیا کہ غریب چرواہا ہے، اس کو اس کی ایمانداری کا انعام دیا جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بہت ساری بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام کے طور پر دے دیں اور چرواہا دعائیں دیتا اور بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سوچنے لگے، واقعی ایمان سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے۔